بھیڑیا اور سارس۔ گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل واقع تھا۔ اس جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا۔ بھیڑیا جانوروں کو بہت تنگ کرتا تھا، لیکن سارس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی۔ سارس کے علاوہ تمام جانور بھیڑیے سے نالاں رہتے تھے، کیونکہ بھیڑیا خرگوش، بلی اور تمام اپنے آپ سے کمزور جانوروں کے بچے کھا جایا کرتا تھا۔ اس لیے سارے جانور بھیڑیے سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور ذرا فاصلہ بنا کر رکھتے تھے۔ ایک دن بھیڑیا گاؤں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ایک بکری کے بچے کا شکار کیا اور وہ بکری کے بچے کو لے کر جنگل میں آ گیا اور اپنے نوکیلوں پنجوں اور دانتوں کی مدد سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ گوشت کے ایک ٹکڑے کی ہڈی ساتھ میں اس کے منہ میں چلی گئی اور پھر جیسے ہی بھیڑیے نے گوشت نگلنا چاہا، ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی۔ بھیڑیے نے ہڈی کو حلق سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اب اس کو گلے میں شدید تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ بھیڑیا پریشان کھڑا اس مصیبت سے جان چھڑانے کا حل سوچ رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک خرگوش کا گزر ہوا۔ بھیڑیے نے خرگوش کو مدد کے لیے بلانا چاہا۔ خرگوش سمجھا کہ بھیڑیا اس کے ساتھ بھی کوئی نئی شرارت کرے گا۔ یہ سوچ کر خرگوش بھیڑیے کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھیڑیے کو خرگوش کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ خرگوش کو کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر بھیڑیے کی نظر بلی پر پڑی۔ اب اس نے بلی کی مدد کے لیے بلانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی کو مدد کے لیے بلاتا، اس نے بھیڑیے کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا۔ بھیڑیے کو اچانک اپنے دوست سارس کا خیال آیا تو وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ بھیڑیے نے سارس کے قریب پہنچ کر بہت مشکل سے اسے اپنے گلے میں پھنسی ہڈی کے بارے میں بتایا۔ سارس نے اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھا تو کہا، تم اپنا منہ کھولو، میں ابھی ہڈی باہر نکالتا ہوں۔ بھیڑیے نے منہ کھولا تو سارس نے اپنی لمبی چونچ سے اس کے حلق میں ڈال کر ہڈی کو باہر کھینچ لیا۔ حلق سے ہڈی نکلتے ہی بھیڑیے نے سکون کا سانس لیا۔ اب اس نے اپنے دوست سارس کو خرگوش اور بلی کے بارے میں بتایا اور کہنے لگا، میں ان سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ سارس نے بھیڑیے کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو دوست، اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ بھیڑیے نے پوچھا، اچھا وہ کیسے؟ سارس نے جواب دیا، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرتے اور ان کے بچوں کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تم سے، تو آج وہ ضرور تمہاری مدد کرتے۔ یہ سب سن کر بھیڑیا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ سے کسی کو تنگ نہ کرنے کا عہد کیا۔ جی ساتھیوں، یہ تو ایک فرضی کہانی تھی جس میں بھیڑیے نے بہت جلدی سبق حاصل کر لیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر وقت کے رہتے ہم اپنے کردار کی خامیوں کو دور کر لیں تو برے وقت میں لوگ ہمارا ساتھ دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور ساتھ ہی اس کہانی میں ایک اچھے اور مخلص دوست کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک اچھا اور مخلص دوست ہی برے وقت میں کام آتا ہے۔ اس لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے اور اپنے کردار کو ایسے پیش کیجیے کہ لوگ آپ کے پاس آنے سے ڈر محسوس نہ کریں۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.